بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آخر مکیش امبانی نے ایک مسلم ڈیزائنر لڑکی کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ اور لڑکی کو تھپڑ مارتے وقت مکیش امبانی کو پسینے کیوں چھوٹ گئے؟ اس کے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے؟ یہ سب دل دہلا دینے والی حقیقتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، مکیش امبانی کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے اور وہ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کاروبار مختلف شعبوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں پیٹرو کیمیکلز، ریٹیل، ٹیلی کام اور توانائی شامل ہیں۔ ان کی دولت اور شہرت کے باعث ان کی زندگی سے جڑے ہر واقعے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک واقعہ جو حالیہ دنوں میں خبروں میں رہا ہے، وہ مکیش امبانی اور ایک مسلم لڑکی کے درمیان مبینہ تعلقات کا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات مختلف ذرائع سے سامنے آئیں اور اس نے عوام میں ہلچل مچا دی۔ یہ واقعہ نہ صرف مکیش امبانی کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالتا ہے، بلکہ بھارت کی موجودہ سماجی اور مذہبی تناظر میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مکیش امبانی ایک بڑے کاروباری اجلاس میں شرکت کے لیے دبئی جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایک مسلم لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ماریا ہے۔ ماریا دبئی کی ایک مشہور فیشن ڈیزائنر ہے اور اس کی خوبصورتی اور ذہانت کے باعث وہ جلد ہی مکیش امبانی کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان پہلی ملاقات محض کاروباری نوعیت کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھنے لگی۔ مکیش امبانی کا ماریا کے ساتھ وقت گزارنا اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرنا انہیں سکون فراہم کرتا تھا۔ ماریا کی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے مکیش امبانی کو متاثر کیا اور انہوں نے ماریا کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبریں بھارت میں پہنچیں تو مختلف ذرائع ابلاغ نے اس موضوع پر مختلف انداز میں رپورٹنگ کی۔ کچھ میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو مثبت انداز میں پیش کیا، جبکہ بعض نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ مکیش امبانی کو اپنے کاروباری اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماریا کی جانب سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں جن میں انہوں نے مکیش امبانی کے ساتھ اپنے تعلقات کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات محض کاروباری حد تک تھی اور دونوں کے درمیان کوئی غیر معمولی تعلق نہیں تھا، لیکن عوام میں پھیلنے والی افواہوں اور میڈیا کی خبروں نے اس واقعے کو ایک نئی رنگت دے دی۔ مکیش امبانی کی بیوی نیتا امبانی نے بھی اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مکیش امبانی ہمیشہ سے ایک ایماندار اور پروفیشنل شخصیت رہے ہیں اور ان کے تمام تعلقات ہمیشہ شفاف اور پیشہ ورانہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان افواہوں کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ ان کا شوہر ان پر ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، اور عائشہ کے اس مبینہ تعلق نے بھارت کی سوسائٹی میں بھی مختلف بحثوں کو جنم دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک ہندو کاروباری شخصیت کا ایک مسلم لڑکی کے ساتھ تعلق سماجی ہم آہنگی کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس سے مذہبی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ مختلف نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو مکیش امبانی کی کاروباری حکمت عملی اور ان کی انسانی رویے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی مہارت اور صلاحیتوں کو قدر کرتے ہیں، چاہے اس کا مذہب یا پس منظر کچھ بھی ہو۔ دوسری طرف یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت میں مذہبی ہم آہنگی اور سماجی تعلقات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہمیں کسی بھی خبر کو سننے یا پڑھنے سے پہلے اس کے مختلف پہلو پر غور کرنا چاہیے اور کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے تمام معلومات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مکیش امبانی اور ماریا کے اس واقعے نے نہ صرف ان دونوں کی زندگی پر اثر ڈالا، بلکہ عوام میں بھی مختلف سوچ کے زاویے پیدا کیے۔ جب مکیش امبانی اور مسلم لڑکی ماریا فیشن ڈیزائنر کے درمیان باتیں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو دونوں کے بیچ میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھنے لگی، کیونکہ جب وہ دونوں میڈیا کے سامنے جاتے تو میڈیا والے ان سے طرح طرح کے سوالات کرتے۔ وہ میڈیا والوں کو سمجھاتے کہ ان کا آپس کا صرف کاروباری ریلیشن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، لیکن میڈیا والوں کے کانوں تک یہ خبر نہ پڑتی۔ وہ صرف چٹ پٹی خبریں بنا کر میڈیا کے سامنے پیش کرتے۔ مکیش امبانی میڈیا اور گھر والوں کو جواب دے دے کر تھک چکے تھے۔ آخرکار مکیش امبانی نے یہ فیصلہ کیا کہ میڈیا اور گھر والوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے ماریا فیشن ڈیزائنر سے کسی بھی قسم کا تعلق اور کسی بھی قسم کا کاروباری ریلیشن نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور دوسری طرف
مسلم لڑکی ماریا بھی لوگوں کو جواب دے دے کر تنگ آ چکی تھی اور وہ بھی مکیش امبانی سے دوری اختیار کرنا چاہتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دبئی میں ایک فیشن شو ہوا جس میں مکیش امبانی کو بھی بلایا گیا اور ماریا فیشن ڈیزائنر کو بھی بلایا گیا تھا، کیونکہ ماریا دبئی کی مشہور ترین فیشن ڈیزائنر تھی۔ جب وہ دونوں سٹیج پر تھے تو میڈیا والوں نے ان سے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے، تو جس پر مکیش امبانی نے کہا کہ میرا ماریا نامی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میری زندگی میں ماریا جیسی کئی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور میں ایسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا۔ جس پر ساتھ کھڑی مسلم لڑکی ماریا نے کہا کہ ہاں، ہمارا کاروباری حد تک تعلق تھا، لیکن امبانی کی وجہ سے مجھے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں ایک مسلم لڑکی ہوں اور امبانی ایک ہندو کاروباری ہے۔ میں ایسے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی اور میں ایسے کاروبار پر تھوکتی ہوں جس کاروبار کی وجہ سے کسی شخص کی عزت خراب ہو۔ یہ الفاظ سن کر مکیش امبانی آپے سے باہر ہو گیا اور اس مسلم لڑکی ماریا کو تھپڑ رسید کر دیا، اور غصے کی وجہ سے مکیش امبانی کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور بلڈ پریشر تیز ہو گیا، جس پر ساتھ کھڑے مکیش امبانی کے گارڈز نے انہیں سنبھال لیا اور اسے سٹیج سے اتار کر لے گئے۔ مکیش امبانی کی زندگی کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کاروباری افراد کی زندگی کس طرح عوامی دلچسپی کا مرکز بنتی ہے اور ان کے ہر عمل کو کس طرح میڈیا اور عوام کی جانب سے جانچا جاتا ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص کی کامیابی اور شہرت کے پیچھے کتنی محنت اور کوشش ہوتی ہے اور ان کی ذاتی زندگی میں بھی مختلف چیلنجز اور مسائل ہوتے ہیں۔ ماریا کے ساتھ مکیش امبانی کی مبینہ تعلقات کی یہ کہانی مختلف حوالوں سے اہمیت رکھتی ہے اور اس نے عوام میں مختلف سوچ اور جذبات کو جنم دیا۔ اس واقعے نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کسی بھی تعلق یا معاملے کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہوتے ہیں اور ہمیں ہر زاویے کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک بہتر اور متوازن رائے قائم کر سکیں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو ایک دوسرے کی مدد اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت اچھالنے سے بچائے رکھے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔